نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم شکریہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به يوم القيامة ومن يشاقق الله عليه يوم القيامة فقالوا أوصنا فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بالملاء كفه من دم إحراقه فليفعل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی محترم سامعین مکرمین، اللہ کے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ رب العالمین سے دعائے رب العالمین ریاض سے بچا کے اللہ رب العزت اس درس حدیث کو ہمارے شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ رب العالمین سے دعائے رب العالمین ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے شہرت و ریاکاری کی سزا اور نبی علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سمع سمع اللہ به یوم القیامت ومن یشاقق اللہ علیہ یوم القیامت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شہرت اور نام کے لیے نیت سے کوئی دینی کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت میں اسے اس کی جزا بدنامی اور رسوائی سے دیں گے۔ اللہ کہے گا بندہ تو نے دنیا میں نافرمانی میری کی، ریا کیا، جو بھی کام کر رہے تھے دین کا کام کر رہے تھے کہ لوگ مجھے خان صاحب کہے کہ بڑا نیک آدمی ہے، خطیب صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، حافظ صاحب ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تیری واہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت کہتا ہے تو نے میری خوشنودی اور جنت کے داخلے نہیں چاہا اور تو نے صرف وہی چاہا جو تجھے مل گیا۔ اب میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں، میرا بدلہ یہی ہے کہ اللہ کہے گا فرشتوں سے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ جو شہرت کے لیے ریاکاری کے لیے جو دینی کام کرتا ہے، لوگ مجھے کہیں خان صاحب بڑا آدمی ہے، بہت بہترین آدمی ہے، بڑا کام کر رہا ہے۔ جو میرے بھائی اور بہنیں یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں سب کو ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خدا کو رضامندی کے لیے، اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کام کرو۔ اللہ میں دین کا کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مولا کریم تو راضی ہو جا اور میرے اس دین کے کام کو رب کائنات میں میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا اور تکبر سے اور ریاکاری سے مجھے بچا لے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فقالوا اوصنا فقال ان اول ما ينتن من الانسان بطنه فمن استطاع الا ياكل الا طيبا فليفعل ومن استطاع الا يحال بينه
وبین الجنتی، رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو شخص دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور مخالفت کا طریقہ اختیار کیا، اللہ رب العزت کے لیے اس نے ایسے انداز اختیار کیے، گناہ کا اڈا کھول دیا، گناہ کے کام کرنے شروع کر دی، گانا کہنا شروع کر دیا، فلمیں بنانے شروع کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ رب کائنات بھی وہی معاملہ کرے گا جو دنیا میں اللہ سے وہ کرتا رہا ہے۔ یعنی دنیا میں اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا۔ اللہ نے کہا کہ شراب نہیں پینا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا سنا ہی نہیں، شراب پینا شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی تو زنا سے دور رہے، اس نے زنا کا اڈا چھوڑا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ میری نماز کو پڑھ لے، اس نے نافرمانی کی، نماز پڑھا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ روزے رکھ لے، اس نے نافرمانی کی، اس نے روزے نہیں رکھے۔ اللہ کہتا ہے تو نے دنیا میں میرے لیے کفر کیا، فسق کی، گناہ کرتے رہے۔ اللہ فرمایا خدا اور رسول کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کرتا رہا۔ اللہ کہتا اپنی رحمت اور مہربانی سے میں اسے دور کر دوں گا قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو رب کائنات قیامت کے دن اپنی رحمت اور مہربانی سے دور کر کے اپنے دشمنوں کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ رب کائنات کہیں گے اس کو میرے دشمنوں کے ساتھ کر دو، اس نے میری نافرمانی کی، اس کا میرا کہنا نہیں مانا، میرے محبوب کی اور میری اطاعت نہیں کی، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دو۔ اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پڑھ رہے تھے تو صحابہ اکرام نے کہنے لگے یا رسول اللہ میں اور کچھ نصیحت فرمائیں۔ صحابہ اکرام کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں مزید نصیحت فرمائیں۔ تو حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی بدن کا جو حصہ سب سے پہلے سکڑ کر بدبودار ہوتا ہے، یعنی پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، میرے حضور نے فرمایا وہ پیٹ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا لہذا جو شخص یہ پابندی کر سکے کہ حلال، صرف حلال اور پاک روزی کھائے، ہاں جی، اپنے پیٹ کو بچائے کہ یہ سکڑنے سے، خراب ہونے سے، تو حلال روزی کھائے اور اس کی پابندی کرے۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں سب سے پہلے انسان کا پیٹ سکڑتا اور بدبودار ہوتا ہے، لہذا جو شخص یہ پابندی کر سکے گئے وہ صرف حلال اور طیب یعنی پاک روزی کھائے، تو یہ پابندی کر لے کہ وہ کرتا رہے، حلال کھاتا رہے، تو اس کی پیٹ بدبودار اور سکڑے گی نہیں اور سلامتی رہے گی۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایسا کر سکتا ہو کہ قیامت میں کسی کا قتل ناحق اور خون ناحق کے بدلے میں وہ داخل جنت میں رک جائے اور وہ قتل ناحق اور خون ناحق سے اپنے آپ کو بچائے تو کیسے؟ ہاں جی، اور جو شخص یہ چاہتا ہے خون ناحق اور قیامت اس کے داخل جنت میں رکاوٹ نہ بنے تو پھر وہ دنیا میں خون ناحق سے اپنے آپ کو بچاتے رکھے۔ خون ناحق سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کسی کو ناحق خون نہ کرے۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق انداز میں گرفتار کرا دیا اور اسے جیل کروا دیا، اسی حالت میں اسے پھانسی ہو گئی، اگر وہ مر گیا تو ایسے سمجھو کہ ناحق خون ہو گئی۔ کل قیامت کے دن اگر کسی میں ناحق خون کے جرم میں اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے رب العالمین ہمیں ریاکاری سے بھی بچائے، اللہ کریم ہمیں حرام کھانے سے بھی بچائے، اور خون ناحق سے بھی اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔